الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم سورہ کاف کی آیت مبارکہ 102 سے لے کر 110 تک کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اس دور کے واقعات کی حقیقت کو سورہ کاف کو سمجھے بغیر ہم جان ہی نہیں سکتے۔ اس لیے میں شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ جن علوم کے حصول کی طرف سورہ کاف توجہ دلا رہی ہے، ان علوم کو حاصل کرنے والا ایک بڑا طبقہ ہمارے درمیان موجود ہونا چاہیے تاکہ وہ ہر میدان میں طاقت حاصل کر کے مظلوموں کی مدد کر سکیں، تو یہ اعلیٰ درجے کی خدمت ہوگی۔ دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یاجوج ماجوج سے سامنا ہوگا اور ان سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ تب یاجوج ماجوج کا خاتمہ وبائی مرض سے ہو جائے گا۔ ابھی بھی بہت سے نکات رہ گئے ہیں اور ممکن ہی نہیں کہ ہر بات کی وضاحت ہو سکے۔ ہر بات کی تفصیل مہینوں پر محیط ہے، لیکن الحمدللہ ایک تصویر ہمارے سامنے آ چکی ہے جس سے ہم اپنی زندگیوں کا لائے عمل تیار کر سکتے ہیں۔ جیسے جیسے حالات گزرتے جائیں گے، واقعات رونما ہوتے جائیں گے، حقائق کھل کر سامنے آتے جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے کہ جس کا نیا پن کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ جیسے جیسے دنیا کے حالات آگے بڑھتے جائیں گے، قرآن کریم کے کلام کی نت نئی جہتیں اور مفہوم کھلتے جائیں گے۔ ضرورت صرف ایمان صالح اور عمل صالح کی ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ ایک وقت آئے گا جہنم کافروں کے سامنے پیش کر دی جائے گی، کیونکہ مغربی تہذیب کی چکا چوند جو ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو گئی ہے، اس سے متاثر ہو کر جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہو چکے، آنکھوں پر مادیت کا پردہ آ چکا تھا، اللہ کا ذکر، اس کی یاد، واعظ و نصیحت سے انہیں الجھن اور گھبراہٹ ہوتی تھی، ان کا انجام ان کی اسی فطرت کے مطابق ہوگا اور کہا جائے گا کہ یہ لو جہنم، اسے دیکھو، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، کیونکہ ان لوگوں نے سمجھ رکھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ افحسب الذین، کیا بھلا گمان رکھتے ہیں وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا، کہ وہ بنا لیں گے، عبادی، میرے بندوں کو، من دونی، میرے سوا، اولیاء، دوست، مددگار، انا اعتدنا، بے شک ہم نے تیار کی، جہنم للکافرین، جہنم کافروں کے لیے، نزلا، بطور مہمان کے۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اس کے بندوں کو مددگار بنا لیں گے۔ یہ کن بندوں کی بات ہو رہی ہے؟ اس میں ملائکہ بھی شامل ہیں اور انسان بھی۔ جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کو یہود نے، مشرکین نے فرشتوں کو، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اولاد بنا رکھا تھا۔ پھر باقی اللہ کی جتنی مخلوق، چاند، سورج، تارے، آگ، شجر و حجر، سب رحمان کے بندے بن کر قیامت کو اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اور جو ان کو معبود کا مقام دیتے تھے، عبادت اور سارے امور اور امیدوں کا مرکز بنائے ہوئے تھے، تو ایسے لوگوں کی تو مہمان نوازی ہوگی، بدترین مہمان نوازی، اور وہ جہنم کی مہمان نوازی ہوگی۔ جیسا بدترین کام کیا ویسا بدلہ ملے گا۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین عملا، قل کہہ دیجئے، هل ننبئکم، کیا ہم بتلائیں تم کو، آگاہ کریں تم کو، بالاخسرین، سب سے زیادہ خسارے والے، سب سے زیادہ ظالم لوگ، اعمالا، اعمال کے اعتبار سے، کہہ دیجئے، کیا ہم بتائیں،
خبر دیں تم کو کہ سب سے زیادہ خسارے والے، عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ یعنی عمل بھی کرے اور نقصان بھی اٹھائے۔ سورۃ العصر میں بھی زمانے کی قسم اٹھا کر فرمایا گیا کہ انسان خسارے میں ہے، لیکن وہ لوگ ہرگز خسارے میں نہیں جو یہ چار کام کرنے والے ہیں: ایمان، عمل صالح، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے والے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے۔ انتہائی چار عام خوبیاں جن پر غور و فکر کر کے اپنانا انتہائی ضروری ہے، ان کو اپنانا ہے تو مشکل، لیکن کامیابی کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا جاننا چاہتے ہو کہ کون دنیا و آخرت کے نقصان اور خسارے کا شکار ہوں گے؟ تو ایسے لوگوں کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ الذین وہ لوگ ضل گم ہو گئی سعیہم ان کی کوشش فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وہم اور وہ یحسبون سمجھتے ہیں، انہم بے شک وہ یحسنون صنعا اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں ضل سعیہم جن کی ساری کوششیں، محنتیں رائے گاں ہو جائیں گی۔ بظاہر وہ حیران کن بڑے بڑے خوبصورت کام کر رہے ہیں اس دنیا میں، اس کی انڈسٹری، اس کی مینوفیکچرنگ، اس کے اعلیٰ درجے کی کوالٹی، دنیا کی ریسرچ، پریزنٹیشن، مارکیٹنگ، صنعت میں عروج پر ہیں۔ کیا پروڈکٹس، کیا عمارتیں ہیں، کیا کچھ مسخر کیے بیٹھے ہیں، اپنے کیریئر اور فیوچر بنانے کے لیے انتھک محنتیں کر رہے ہیں۔ ایسے ایسے کارنامے ہیں، ایسی ایسی قوتیں اور ترقیوں کے نمائندے بنے بیٹھے ہیں جس کے لیے نہ انہوں نے دن دیکھا نہ رات، جان مار دی، لیکن افسوس کہ ان کی ساری محنت بیکار ہے۔ یہ سب محنتیں انہوں نے صرف دنیا کے لیے کی ہیں، آخرت کی کوئی سوچ اس کے پیچھے کا فرما نہ تھی۔ اور پھر جنہوں نے ظلم و زیادتی کے ساتھ اللہ کی مخلوق کا حق مارا، اپنے مفاد کے لیے فساد برپا کیے، بالاخسرین اعمالا، یہی تو خسارے کے اعمال کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یحسنون صنعا، وہ سمجھتے ہیں کہ بہترین کام کر رہے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں آتا ہے کہ ان کے اعمال کو ہوا راہ کی طرح اڑا لے جائے گی، جو باطل تھے اور حق اور آخرت کے تصور سے خالی تھے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بے آیات ربہم اپنے رب کی آیات سے، ولقائہ اور اس کی ملاقات سے، فحبطت تو ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فلا نقیم تو نہیں ہم قائم کریں گے، لہم ان کے لیے، یوم القیامت قیامت کے دن، وزنا کوئی وزن۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفروا بآیات ربہم اللہ کی آیات سے کفر کیا۔ اللہ کی آیات کونی بھی ہوتی ہیں اور شرعی بھی، یعنی اللہ کی تخلیق کا بھی، اس کے احکام کا بھی، اور یہ ملحدین ولقائہ اس کی ملاقات جو آخرت کی ملاقات ہے اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ دوبارہ جی اٹھنے، جزا، سزا، سب کا انکار کرنے والے ہیں۔ اس لیے یہ جتنے مرضی بڑے بڑے کام کر لیں، ایمان نہیں تو سارے اعمال بیکار ہیں اور کوششیں ضائع ہیں۔ جیسے ذوالقرنین صاحب ایمان اور بہت ریسورسز رکھنے والے تھے اور اپنے سورسز کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کیا، آخرت پر نظر تھی اور اپنے ہر کارنامے کو اللہ کی رحمت قرار دیا۔ سورہ مبارکہ کے آخر میں سب تعلیمات دے کر انسان کی توجہ اپنی ملاقات کی طرف کروائی جا رہی ہے کہ اپنی نیت درست رکھو اور مرکز نگاہ اللہ کی ذات کو رکھو تاکہ اعمال کے نقصان سے بچ سکو۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔
ذالکا یہ جزاؤہم ان کی جزا جہنم ہے، بما کفروا بوجہ اس کے جو انہوں نے کفر کیا، واتخذوا اور بنا لیا آیاتی میری آیات کو، ورسولی اور میرے رسولوں کو، ہزوا مذاق۔ بار بار یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ بھولے سے بھی نہ بھٹکو، کیونکہ یہ ان کفر کرنے والوں کی سزا بیان ہو رہی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات، اس کے رسولوں کا مذاق اڑایا، انہیں جھوٹا، جادوگر، کاہن، ساحر، سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا کہا اور ہر طرح سے اذیت سے دوچار کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا جو اس کے ہدایت یافتہ چنے ہوئے برگزیدہ پیغمبروں کو اذیت پہنچائیں۔ اب اگلی آیت میں ایک دوسرے گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے کام کیے، کانت لہم ہیں ان کے لیے، جنات و باغ، الفردوس فردوس کے، نزلا مہمان نوازی کے طور پر۔ بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالح کیے ان کے لیے بھی مہمان نوازی ہوگی، اور وہ مہمان نوازی جنت الفردوس کی ہوگی، ایک اعلیٰ مقام میں ان کی عزت افزائی ہوگی اور ہر نعمت، سکون، خوشی سے مالا مال کیے جائیں گے۔ جب کوئی جنت کی دعا مانگتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اپنے لیے جنت الفردوس کی دعا مانگو، جو جنت کا سب سے درمیانی اور بلند حصہ ہے، اس پر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے مزید فرمایا، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، لا یبغون نہ چاہیں گے، عنہا ان سے، حوالا بدلنا، ٹلنا۔ یہ لوگ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، لا یبغون عنہا حوالا، حوالا حالات، ماحول کے بدلنے کو کہتے ہیں۔ ان کا ماحول یعنی جنت سے کہیں اور نہ بھیجا جائے، آرام سکون سے ہر خوشی اور لذت سے انجوائے کریں گے، جن میں ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا رہے گا، اس لیے وہ اکتاہٹ یا بوریت کا شکار بھی نہیں ہوں گے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ قل کہہ دیجئے، لو کان البحر اگر ہو جائیں سمندر، مدادن روشنائی، لکلمات ربی میرے رب کی باتوں کے لیے، لنافدہ البتہ ختم ہو جائیں، البحر سمندر، قبل اس سے پہلے، ان تنفدا کہ ختم ہو جائیں، کلمات ربی میرے رب کی باتیں، ولو جئنا اور اگرچہ لائیں ہم، بمثل ہی اس کی مانند، مددا مدد، اضافہ، زیادتی۔ کہہ دیجئے کہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں، مداد اس کا روٹ ورڈ میم دال دال، پھیلانا، مدت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں، میرے رب کی باتیں پھر بھی کم نہ ہوں۔ اب سورہ کہف کے جو اسرار و رموز ہم نے اپنی محدود عقل اور بساط کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور سچ ہے کہ اس آیت مبارکہ 110 آیات مبارکہ پر مشتمل سورہ مبارکہ کو 30 اسباق میں بھی ہم نہیں سمجھ سکے، تو قرآن کریم کے اسرار و رموز اور کائنات میں پھیلی ہوئی اس رب کی عظمتیں ہم کم فہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، جن کے بارے میں جب یہ کہہ دیا کہ ساری دنیا کے درخت اور سمندر قلم اور سیاہی میں تبدیل ہو جائیں تو بھی ہمارے رب کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ دراصل یہ آیت مبارکہ سورہ کہف کے اختتام پر لا کر سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے کہ تم ان باتوں پر ہی حیران و پریشان ہو، ابھی تو تمہارے رب کے علوم کے خزانے ہیں جن کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔
اس نے تو اپنے بندوں کو بالکل محدود سا علم دیا ہے، جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کے واقعہ میں حدیث شریف میں مثال دی گئی تھی کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کشتی پر سوار تھے تو اس دوران میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر اس نے دریا میں سے چونچ بھر پانی لیا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، میرا علم اور آپ کا علم دونوں مل کر اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے جتنی اس چڑیا کی چونچ کے پانی کو اس سمندر کے ساتھ ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ قل کہہ دیجئے، انما بے شک، انا بشرن میں ایک انسان ہوں، مثلکم تم جیسا، یوحی الیہ وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما بے شک، الہکم الہ واحد تمہارا معبود ایک ہی اللہ ہے، فمن کانا تو جو کوئی ہو، یرجو امید رکھتا، لقاء ربہ اپنے رب کی ملاقات کی، فلیعمل پس چاہیے کہ عمل کرے، عملا صالحا نیک عمل، ولا یشرک اور نہ شریک ٹھہرائے، ولا یشرک اور نہ شریک ٹھہرائے، بے عبادت رب ہی اپنے رب کی عبادت میں، احدا کسی ایک کو۔ اس آخری آیت مبارکہ کی تفسیر کا مختصر خلاصہ ضیاء القرآن شریف سے بیان کرتا ہوں۔ حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک انسان کے بس کا روگ نہیں، نہ اس کے ظاہری حواس میں اور نہ باطنی حواس میں اس کی حقیقت کو جاننے کی قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے کلام پاک پر غور و فکر کیا جائے، اور اس کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر پہچان ہوگی اتنی معرفت الہی حاصل ہوگی۔ لیکن ہر انسان کا مزاج یکساں نہیں ہوتا، بعض کی عقلیں اوندھی ہوتی ہیں کہ کہیں کمال کی ذرا سی جھلک دیکھ لیں تو سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ یہود کا حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا اور عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا اس کی مثالیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کمالات سے متصف کرنے کے بعد اس آیت میں اعلان فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ علماء سلف نے فرمایا یہ اس لیے تاکہ کسی فتنے کی گنجائش نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان رفیع پہ ہیں۔ ایک روز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو خلعت نبوت سے کب سرفراز فرمایا گیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، مجھے اس وقت شرف نبوت سے مشرف کیا گیا جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ابھی روح بنی تھی اور نہ جسم۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کہتا ہے، اور سارے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسبیح سن کر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ بڑا نازک ہے، مجھ جیسے کم علم کو یہ زیبا نہیں کہ میں اس میں اپنی خیال آرائی کو دخل دوں۔ نور و بشر کے مسئلہ کو بڑی وضاحت کے ساتھ آسان فہم ضیاء القرآن شریف میں اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے میں آپ سے ضرور گزارش کروں گا کہ اپنے عقائد کو درست کرنے کے لیے، درست سمجھنے کے لیے آپ اس تفصیلی بحث کا مطالعہ کریں، تاکہ آپ کے ذہن کسی شک و شبہ میں مبتلا ہو کر شیطان کا تر نوالا نہ بن جائیں۔ انشاءاللہ کل ہم سورہ کاف اور دور فتن کورس کو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے مکمل کرتے ہوئے اس کا آخری سبق
سورۃ الکہف کا خلاصہ اور اس سے ملنے والے اسباق کا نچوڑ کو سمجھتے ہوئے کورس کا اختتام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری مدد اور رہنمائی فرمائے اور ہمیں قرآن کریم کو صحیح طور پر سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔